ذکر فرمایا، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو خزانوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس چور سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو منور کر لو، کسی درویش کا دامن تھام لو تاکہ تمہارے ایمان اور تقویٰ کی حفاظت ہو جائے۔ حضرات، اسی لیے ہم ان بزرگوں کا دامن تھامتے ہیں کہ ان بزرگوں کے قدموں کے صدقے، ان بزرگوں کے دامن کو تھامنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور تقویٰ کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے بڑی افسوس کی بات ہے، آپ کے اور ہمارے علاقے میں آل نبی اولاد نبی، آل نبی اولاد علی تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے پیشتر مقرر نے کہا کہ حضرت کا نسب نامہ حضرت زین العابدین سے جا کر ملتا ہے۔ یہ حضرت زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام حسین کے صاحبزادے، جس نے میدان کربلا میں اپنے جان کو قربان کیا، 18 سال کے بیٹے کی قربانی پیش کی اور 22 سال کے بھتیجے کو قربان فرمایا، 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان فرمایا، اپنے بھانجوں کو قربان فرمایا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اپنے نانا کی شریعت کو بچا کر ہم تک پہنچایا۔ انہیں آل نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرات محترم، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے قوم کی خدمت کرتے، توحید کا اعلان فرماتے، تو ان کی قوم، ان کی امت ان کو اجرت کے طور پر کچھ ہدیہ پیش کرتے، ان کو نذرانہ پیش کرتے۔ جب آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرمانے لگے، آپ نے وحدانیت کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو کئی خداؤں کے سامنے جھکنے سے بچا کر ایک خدا کے سامنے لا کر جھکایا۔ تو مسلمانوں، وہاں کے صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں اپنے مالوں کو لے کر پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے اس خدمت کی ہے، آپ نے ہماری خدمت کی ہے، آپ نے ہمارے سامنے توحید کا اعلان فرمایا ہے، اسی لیے ہمارے اس ہدیے کو قبول فرما لے۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میں تم کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، میرے صدقے میں تمہیں جان ملی ہے، قرآن جیسی کتاب ملی ہے، اولاد ملی ہے، رمضان جیسا مہینہ ملا ہے، مقدس کتاب قرآن مجید ملی ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صدقے میں تم کو عطا فرمایا ہے۔ میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں بلکہ تم کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے، لوگوں اللہ نے میرے صدقے میں تم کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، میں نے تمہاری یہ تو توحید کی جو دعوت دی ہے، دین کا جو تبلیغ کیا ہے، سب کچھ اللہ نے میرے صدقے تم کو عطا فرمایا ہے، اس کے بدلے میں کوئی اس کی قیمت نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے۔ اے محبوب، آپ کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں سے کہہ دیجئے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کے بدلے میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خاندان والوں سے محبت کریں، آپ کی اولاد سے محبت کریں۔ اسی لیے آل نبی اولاد علی سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو شخصیت آپ کے اور ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی ہے، تو مسلمانوں
ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بزرگوں نے کہا کہ 100 سالہ عبادت و بے ریا سے بہتر ہے۔ 100 سال کی وہ عبادت جس میں ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں۔ مسلمانوں، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا یہ 100 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ قابل مبارکباد پیش کرتے ہیں ہروا ڈنگا کے سنی غیور جنتی مسلمانوں کو کہ کوئی کسی دنیا دار کی خدمت کرتا ہے، کوئی کسی تھانے دار کی خدمت کرتا ہے، کوئی کسی ایم ایل اے ایم پی کی خدمت کرتا ہے، تمہارے مقدر میں تاجدار کے لاڈلے کی خدمت آئے گی۔ انشاءاللہ اس کی خدمت دنیا میں بھی رسوا ہونے نہیں دے گی، آخرت میں بھی رسوا ہونے نہیں دے گی۔ آج ہم مجرم و محرم ایک کٹھے رہتے ہیں۔ ایک آدمی پیران پاجامہ پہن کر اگر مسجد میں آ جائے، اس کی نیت ہے ہم جوتا چرائیں گے، ہم چوری کریں گے، شرارت کریں گے۔ ٹوپی ہے، نماز پڑھنے آیا مسجد میں، لیکن نیت میں چوری کا ارادہ ہے، لیکن ہم اسے نمازی کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کا دل کے حال کو نہیں جانتے۔ اور ایک آدمی اگر نیک ہے، مسلمان ہے، اس کو بھی ہم نمازی کہتے ہیں۔ آج دنیا میں مجرم و محرم اکٹھے ہیں، لیکن ایک کا عیب دوسرے سے چھپا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، سورہ یاسین شریف میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آج ایک آدمی چغل خور ہے، ایک آدمی بد اخلاق ہے، ایک آدمی گنہگار ہے، اور ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے۔ مسجد میں گنہگار بھی چلے جائیں، لوگ اسے متقی کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، نہیں بولتا کہ یہ گنہگار ہے، اس کی نیت میں جوتا چرانے کی نہیں۔ اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو لوگ اسے نیک ہی کہتے ہیں۔ ایسا کر کے دنیا کو دھوکہ دینے والوں سنو، میرا رب سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرماتا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، میرے نیک متقی پرہیزگار بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں 2 صف بندی فرمائے گا، ایک میں جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ایک صف میں جنتی لوگ کھڑے ہوں گے۔ جنتی لوگ خوش و خرم، اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہوگی، اور گنہگار لوگ شرمندگی کے عالم میں اپنے سر کو جھکائے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ جب ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ، اے آل نبی کی خدمت کرنے والوں مصطفیٰ کے فرمان کو سنو اور اپنی زندگی ان کے نام پر لکھ دو، ان کی غلامی میں لکھ دو، انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی جب جہنم کی صف میں کھڑا ہوگا تو جب نگاہ اٹھائے گا تو جنتی کے صف میں نگاہ پہنچے گی، اور اس جنتی صف میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اس نے دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے وہ جہنمی اپنے صف سے نکلے گا اور دنیا میں جس کو پانی پلایا تھا اس جنتی کے پاس جا کر کہے گا اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربتا، اے جنتی انسان، اے اللہ کے نیک بندے، آج تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، ارے میں اپنے گناہوں کے سب جہنم کی صف میں کھڑا ہوں، تم تو اللہ کا مقرب بندہ ہو، نیکیوں کی وجہ سے، رسول اللہ کی نظر عنایت کی وجہ سے اللہ نے آج تم کو جنت کے صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اے جنتی انسان، تو مجھے پہچانتا نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اما تعرفنی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا الذی سقیتک شربتا، اے شخص، اے جنتی انسان، تو مجھے پہچانتا نہیں، میں وہ شخص ہوں دنیا میں جس نے تم کو ایک مرتبہ پانی پلایا۔ پھر ایک جہنمی جہنم کی صف سے نکلے گا اور کہے گا وقال الذی بعدهم انا الذی وهبت لك وضوءا، اے شخص تو مجھے پہچانتے میں جہنمی ہوں، جہنم کے سب میں کھڑا، تو جنت کے سب میں کھڑا ہے، ارے میں وہ شخص ہوں جس نے دنیا میں تم کو ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، تمہاری چند لمحات میں نے خدمت کی ہے، آج تو مجھے چھوڑ کر اکیلے اکیلے جنت میں جا رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ جہنمی اس جنتی کے دامن کو پکڑ کر یہ سوال کرے گا میں نے پانی پلایا ہے، دنیا میں خدمت کی ہے، اس کا بدلہ دے، میں نے وضو کے لیے پانی دیا ہے، میں نے خدمت کی ہے، اس کا بدلہ دے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جنتی رب کی بارگاہ میں اس جہنمی کے لیے دعا کرے گا۔ میرے آقا فرماتے فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ، وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کر کے اسے بھی جنت میں جنتی کی جب یہ کیفیت ہے، یہ تو آل نبی ہیں۔
حوض کوثر پڑھ کے ان کے نانا جان کا قبضہ ہوگا، ان کے نانا جان کا قبضہ ہوگا حوض کوثر پر، اور رب انہی کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے ان اولیاء، ان بزرگوں آل نبی کی دل سے خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا ہے، اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ ابھی اس سے پیشتر خطیب سے آپ نے ایک سماعت واقعہ کیا کہ حضرت جنید بغدادی، یہ آل نبی کی خدمت سے اللہ کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایسے بادشاہ، ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے 12 واقعہ سنا ہوگا کہ سمندر میں اپنے مصلے کو بچھا کر عبادت کرتے تھے۔ کیسے بنے ولی؟ ان آل نبی کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ دیکھو، حضرت جنید بغدادی اصل میں اس زمانے میں کوئی اللہ کے ولی نہیں تھے پہلے، بلکہ بادشاہ کے دربار کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنے دربار میں پہلوانوں کو رکھا کرتے، اس کی پہلوانی کا دھوم عرب کے سارے کنٹریز میں تھا۔ جہاں حضرت جنید بغدادی چلے جاتے، بڑے بڑے پہلوان اس کے نام سے دور بھاگ جاتے، مقابلے کے لیے نہیں آتے۔ ایک دن ہوا ایسا واقعہ کہ بغداد کی سرزمین پر بادشاہ کے دربار میں ایک دبلا پتلا لاغر انسان آتا ہے، اور بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ تمہارے دربار کا جو سب سے بڑا پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان جنید بغدادی ہے، میں اس سے مقابلے کا چیلنج کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہے، نوجوان اپنی جوانی پر ترس کھا، ارے جنید بغدادی تو وہ ہے جس کے نام کو سن کے بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں، مگر تو اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، ایک گھسے میں تمہاری پورا کام وہ ختم کر دیں گے۔ لیکن وہ نوجوان کہتا، نہیں، میں جنید بغدادی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا۔ کہا جب تم اتنی صداقت کے ساتھ کہتے ہو تو چلو۔ تاریخ مقرر کر دی گئی، وہ اجنبی نوجوان تھا، جنگل سے آیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پورے بغداد کی سرزمین پر اعلان کرا دیا کہ ایک نوجوان دبلا پتلا جنید بغدادی سے کشتی لڑے گا، مقابلہ کرے گا۔ وزیروں نے مشورہ دیا، حضور وہ کوئی دیوانہ ہوگا، وہ اجنبی شخص تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ اس کی بات کو مان کر بغداد میں اعلان کرا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کی زبان پر صداقت تھی، اس کو یقین ہے اس کی باتوں پر مجھے۔ بادشاہ نے تاریخ وقت مقررہ پر پورا دربار لگا دیا، پورے بغداد کے لوگ جمع ہو گئے۔ جو کشتی لڑنے کا وقت تھا، اپنے وقت کا بڑے پہلوان حضرت جنید بغدادی بادشاہ کے ساتھ منچ میں پہنچ چکا ہے، لیکن اس نوجوان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ وزیروں نے کہا، سرکار پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کہاں مقابلہ کر سکتا ہے، اس کا اتا پتہ نہیں ہے، وہ اجنبی انسان ہے۔ آپ اس کی بات کو سن کر اتنی بڑی بھیڑ جمع کر لی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی سے وہ ایک عام آدمی لڑ سکتا ہے۔ مسلمانوں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن بادشاہ کو اس کی زبان کے بولنے کے انداز میں یقین تھا، اور وہ آخری دم تک یہی کہتا تھا، نہیں، وہ نوجوان ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، جنگل کی طرف سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ دبلا پتلا انسان آتا ہے، اور پورے دربار میں، پورے میدان میں حضرت جنید بغدادی کو للکارتا ہے۔ مسلمانوں، ان آل نبی کی خدمت سے اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ ان اولیاء اکرام کے دامن کو پکڑنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس واقعہ کو سنو اور عبرت حاصل کرو۔ حضرت جنید بغدادی میدان کی اتر گئے، اپنے وقت کے بڑے پہلوان، اور ایک دبلا پتلا سا نوجوان لاغر، اس نے حضرت جنید بغدادی سے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کے بعد جنید بغدادی سے اس کے کان میں کہتا ہے، جنید بغدادی، تو ایسا عرب کا مشہور پہلوان ہے، جو بڑے بڑے پہلوان تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میں ایک دبلا پتلا نوجوان تم سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر ایک میری مجبوری ہے، میں آل نبی ہوں، میں سید زادہ ہوں، اور کئی دن تک میرے بچے جنگل میں بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے جنید بغدادی، آج ایک رسول کی اولاد کے خاطر یہ جنگ تم ہار جاؤ، اور تو نے اگر ایک نبی کی اولاد کے لیے ایسا کیا تو قیامت کے دن میں نانا جان محمد رسول اللہ سے بول کر تمہارے سر پر دستار بندی فتح کراؤں۔ جب جنید بغدادی یہ بات کان میں سنتے ہیں،
ایک طرف دنیا پوری اس کی واہ واہ کرتی تھی، دنیا اس کے نام کو ادب سے لیتی تھی، دل میں فیصلہ کرتے ہیں ایک طرف آل نبی کی بات ہے، ایک طرف دنیا کی بات ہے۔ جنید بغدادی نے دل میں فیصلہ کیا یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، جب تک ہماری پہلوانی ہے لوگ میری تعریف کرتے رہیں گے، یہ دنیا تو ہمیشہ بے وفائی کرتی ہے، جہاں سارے لوگ وفا چھوڑ دیں وہاں سے محمد رسول اللہ کا وفا شروع ہوتا ہے، یہ تو اسی کی اولاد ہے۔ حضرت جنید بغدادی مقابلہ کر رہے ہیں، اس نوجوان لاگر دبلے سے نوجوان سے لڑنا شروع کرتے ہیں، ایک داؤ پیچ میں وہ جنید بغدادی نیچے گر جاتے ہیں، یہ نوجوان ان کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں 3 مرتبہ موقع دیا گیا جنید بغدادی کو، تینوں مرتبہ حضرت جنید بغدادی نیچے گر جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو ان کا نام ادب سے لیا کرتے تھے، فتح ہونے کے بعد انعام و اکرام دیتے تھے، وہی بغداد کے لوگ جنید بغدادی پر تھوکنے لگے، کوئی چپل مانگ رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، سارے لوگ اس پر تھوکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں حضرت جنید بغدادی میدان پہ گرے ہوئے ہیں، اسی اشنا میں ان کی آنکھ لگتی ہے اور ان کے مقدر کا ستارہ جاگ جاتا ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر خواب میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتا ہے جنید بغدادی میرے اولاد کے خاطر تو نے دنیا میں ہار مانا ہے، اور میری اولاد نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نانا سے بول کر آپ کے سر پر فتح کی دستار رکھوں گا، وہ تو قیامت کے دن میں تجھے عطا کروں گا ہی، لیکن تو نے میرے اولاد کے خاطر جو یہ قربانی دی ہے، آؤ میں تمہیں خواب میں ولایت کی دستار بندی عطا کروں گا۔ مسلمانوں ایک آل نبی کی تعظیم کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کو اپنا ولی بنا دیا۔ اسی لیے آج ہم اپنا جائزہ لیں، بزرگوں کا ادب ہمارے دل پہ نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، انانیت میں ہم چور ہیں۔ آپ شیطان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کی عبادت، ریاضت، ان کے مجاہدے کیا نہیں تھا ان کے پاس۔ ارے شیطان کا علم عبادت اتنا بڑا تھا کہ کوئی انسان اس کو پڑھاتا ہے، میں حافظ محشر کو پڑھایا ہوں، حافظ سرفراز کو پڑھایا ہوں، کوئی ہمارے استاد ہم کو پڑھائے ہیں، کوئی بڑے جامعہ کا استاد ہو تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، لیکن یہ شیطان اتنا بڑا عالم تھا کہ یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتے جنت میں سے جھولا جھلاتے تھے، صرف ایک ان کے اندر کمی تھی، بے ادب تھا، اس کے انانیت نے اس کو ختم کر دیا۔ انسان کتنا ہی اچھا نہ ہو، جب اس کے اندر انانیت آتی ہے، میں پن آتا ہے تو وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے نفس کو مارو۔ ایک بزرگ کا قول تھا کہ میں کبھی زندگی میں لفظ میں بھی نہیں بولوں گا، میں پن، انسان کے اندر جب میں پن آ جاتا میں بول دیا تو کیسے نہیں ہونا۔ مسلمانوں یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے، جہاں تمہارا نفس ابھارے کہ میں نے بول دیا تو وہیں سوچو میرے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے، آٹومیٹک وہاں تم صلح کر لو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو مسلمان حق میں رہنے کے باوجود صلح کر لے، اپنے آپ کو وہ کمپرمائز کر لے، حق پہ ہے اس کے باوجود، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد ہو کے قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی ان کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا۔ آج ہم اگر اپنے بھائی کو معاف کریں، تم ڈر گئے، اس کو ایسا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ چنے کے جھاڑ میں چڑھ جاتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، چنے کے جھاڑ سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے، آخر میں ہوتا ایسا ہے کہ چنے کے جھاڑ سے گرنے کے بعد ان کی حالت خود خراب ہو جاتی ہے۔ اسی ایسا کام نہ کریں۔ ایک بزرگ تھے، اس نے زندگی میں عہد کیا کہ میں کبھی لفظ میں نہیں بولوں گا، یہ میں پن اتنا بڑا خراب ہے۔ تو ایک آدمی شیطان تھا، اس زمانے میں بہت بڑا شریر تھا، اس نے کہا یہ بزرگ کیسے میں نہیں بولیں گے، میں ایسی ایسی گفتگو حضرت کے سامنے کروں گا، کیونکہ اسی لیے کہا ہے جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کسی عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ، اور کسی ولی کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھال کے جاؤ، کہ وہ دلوں کے خطرات کو جانتے ہیں۔ بے شک مسلمانوں، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق اتنا ہے وائز تیرے اور میرے پینے میں۔ ہم زندگی بھر پڑھتے رہیں لیکن ان کے پرخوں کے پاس جو امانت رسول اللہ سے آئی ہے مسلمانوں وہ کبھی نہیں پا سکتے، اور ان کو نسبت جو رسول اللہ کی ہے سید ہونے کی، انسان کروڑوں سال غیر سید عبادت کرے، ریاضت کرے، وہ سید نہیں ہو سکتا، کیونکہ سید میرے نبی کی اولاد کو بولا جاتا ہے، جس کے رگوں میں نبی کا خون ہو اسے ہی سید کہا جاتا ہے، اور ہر مومن پر سید کی واجب تعظیم واجب ہے۔
وہ بزرگ کی بارگاہ میں وہ شخص گئے کہ میں ایسی گفتگو کروں گا کہ حضرت کو میں کا لفظ استعمال کرنا ہی پڑے گا. تو حضرت کی بارگاہ میں گئے تو حضرت سمجھ گئے اس کے معاملے کو. اللہ کے ولی دلوں کے خطرات کو جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچ کے آیا ہے. تو حضرات محترم اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ مجھ کو بتائیے, میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہ پوچھو کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ شیطان جو برباد ہوا, اتنی عبادت, ریاضت, مجاہدے, سب فرشتوں کا استاد, لیکن کس چیز نے برباد کیا؟ تو ان کا تھا کہ حضرت کہیں گے میں پڑھنا ختم کر دیا, تو لفظ میں حضرت نے بولا نا, زندگی میں عہد کیا ہے نہیں بولا, بولوں گا. تو حضرت ایسا بولیں گے تو پکڑ لوں گا, حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا میں لفظ میں کبھی نہیں بولوں گا. ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ لفظ میں سے بھی پرہیز کرتے تھے, اور ہماری زندگی پوری میں پن میں ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے تو میں ایسا جیسے رہتے ایسے کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے, جاتے ہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ تھے دنیا میں نہیں تھے. وہ بزرگ فرمانے لگے تم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو نماز کا وقت ہوا ہے, نماز پڑھو, اس کے بعد میں تم کو مسئلہ بتاتا ہوں. نماز کے لیے حضرت تشریف لے گئے. وہ شخص بھی نماز پڑھا, نماز سے حضرت فارغ ہوئے تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا نماز سے پہلے, کون ہے وہ؟ تو وہ شخص کھڑا ہوتا ہے, کہتا حضرت میں ہوں. کہ یہی میں پن نے شیطان کو ختم کر دیا. میں ہوں, تو کہا یہی میں پن نے شیطان کو ختم کر دیا, اس کے اعمال کو ختم کر دیا. تو مسلمانوں اللہ کے ولیوں کے دامن کو تھامو, انشاءاللہ تمہارے ایمان عقیدے کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بے شک یہ سچے لوگ, آپ چہرہ تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اسے چہرہ بنایا ہے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آتا ہے. مسلمانوں مسئلہ سیدوں کا اتنا نازک ہے. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان ایسے سیدوں کی تعظیم ہم کو سکھائے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کہیں جا رہے تھے اور اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کو پالکی میں لے کر لوگ جاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کچھ تھوڑی دیر گئے, اس کے بعد آپ نے مہاروں سے کہا کہ تم لوگ پالکی نیچے رکھو. اس کے بعد رکھنے کے بعد کہا کہ تم لوگوں میں کوئی آل نبی ہے کیا؟ کیونکہ تم لوگوں سے مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول تھے. تو جو مہار اس میں سید تھا غریب تھا, اسی لیے وہ پالکی کا کام کرتا تھا. اس نے کہا حضرت مزدور سے کام لیا جاتا ہے, سے پوچھا نہیں جاتا ہے. میں مزدور ہوں, کام کو نہیں کہو گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے. اس نے کہا سرکار میں ہی سید ہوں, میں ہی آل نبی ہوں, لیکن غربت کی وجہ سے میں مزدوری کرنے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا اے سید زادے, قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میری اولاد کی پشت ہے احمد اللہ تمہاری سواری کے لیے تھا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے معاف کر دیجئے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ معافی ایسے نہیں ہوگی کہ آپ معاف کر دیں, معافی جب ہوگی آپ پالکی میں بیٹھے احمد رضا اس کو کندھا دے. ایک آل نبی کی تعظیم یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے, اور آپ کے محلے میں ایک اولاد نبی آ کے آپ کو خبر ہی نہیں ہے. یہ لا علمی ہے. مسلمانوں ان کی محبت سے انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے. ان لوگوں کے دامن کو پکڑنے سے انسان کا ایمان برباد نہیں ہوتا ہے. آخر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اتنے بڑے عالم دین اللہ کے ولی تھے, زندگی بھر مناظرہ کرتے تھے لوگوں سے اللہ کے ایک ہونے پر. یہ واقعہ سنا کر انشاءاللہ وقت بھی بہت ہو گیا, گفتگو ختم کروں گا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر لوگوں سے مناظرہ کرتے رہے, لیکن جب اس کے آخری وقت آیا, مرنے کا وقت قریب آیا, نزا کی حالت میں شیطان آ گیا. آپ نے سنا ہوگا حدیث میں مرتے وقت شیطان آتا ہے. انسان کو اتنی پیاس ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے تو بھی میری پیاس نہیں بجھے گی. تو شیطان ایک کٹورے میں پانی لے کر آتا ہے, کہتا مجھے خدا کو میں پانی پلا دوں گا. ایسے بے بسی کے عالم میں ایسی پیاس ہو اور سامنے پانی موجود ہو تو انسان وہی بچ سکتا ہے جس پر فضل الہی ہو.
کوئی اگر ایمان برباد کرے تو اس کو خدا بھی بولتا ہے، پانی بھی نہیں دیتا، وہ ٹپکا کے چلا جاتا ہے اس کو۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزا کا وقت قریب آیا تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا، اے فخر الدین رازی، تم زندگی بھر خدا کے ایک ہونے پر مناظرہ کرتے رہے، اب تم مجھ سے مناظرہ کرو۔ اب شیطان کے بارے میں آپ سنیں، وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو پڑھانے والا، کتنا علم ہوگا اس کے پاس۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نزا کی حالت میں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، شیطان کے سامنے خدا کے ایک ہونے پر اپنے علم سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ شیطان میرا خدا ایسے ایک ہے، تو شیطان کے پاس بھی علم کی کمی نہیں، اس نے اپنے دلیل سے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کو رد کر دیا۔ پھر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نزا کی حالت میں خدا کے ایک ہونے پر دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، شیطان اپنے علم سے اس کو بھی کٹ کر دیتا ہے، تیسری دلیل پیش کرتے ہیں، چوتھی دلیل پیش کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نزا کی حالت میں شیطان کے سامنے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی۔ آپ کے پاس تو وہ بھی علم نہیں ہے خدا ایک کیسے ہے، اور آج ہم کسی کا دامن بھی پکڑنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شیطان کے سامنے 360 دلیلیں پیش کی، لیکن شیطان نے اپنے علم سے تمام دلیل کو رد کر دیا۔ اب بے بسی کے عالم میں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اگر جواب نہ دیا تو ایمان جانے کا خطرہ۔ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم دین، جس نے زندگی بھر خدا کے ایک ہونے پر دلیل پیش کرتے رہے، شیطان کے سامنے شیطان نے اپنے علم سے سب رد کر دیا، اب بے بس ہے، اب دلیل کوئی نہیں ہے، 360 دلیلیں تھی، سب ختم۔ اب یہاں علم ختم جہاں ہو جاتا ہے، وہاں پیر کامل مرشد رہبری کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں آپ اپنے پیر کامل حضرت نجم الدین کبریٰ کو یاد کرتے ہیں، میرے پیر میری مدد۔ اب 360 دلیلیں تھی، سب ختم، اے میرے پیر میری مدد۔ آپ کے پیر کامل حضرت نجم الدین کبریٰ کہیں دور دراز علاقے میں وضو فرما رہے تھے اور اپنے مرید کے اس حال کو ملاحظہ بھی فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب مرید نے آواز دی، حضرت نجم الدین کبریٰ اپنے پانی وضو کے ادھر چھڑکتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، فخر الدین، یہ شیطان مردود کو کیوں نہیں کہا دیتے؟ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ یہ جواب دیا، شیطان ہار مان گیا، آپ کی روح قبض جنوری سے پرواز کر گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں آخری وقت میں اتنے بڑے عالم کہ ایمان پر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مرشد کامل کے صدقے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ والوں کے دامن کو پکڑو۔ ارے آج جتنے مزارات ہیں، دین رات تبلیغ کرتے ہیں، مسلمان کو ہی مسلمان بناتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کے قدموں کی یہ برکت دیکھو۔ ہند الولی سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو اللہ نے اس نبی کے آل کے چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے۔ آج دن رات تبلیغ ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ دیکھو۔ مسلمانوں، یہ مزارات کا احسان ہے، ان کے دادا، ان کے پرخوں کا احسان ہے۔ ہم ان کی جوتیاں دھو کر زندگی بھر پیتے رہیں، تب بھی ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ جس نے اتنے خداؤں کے سامنے جھکنے سے بچا کر ایک خدا کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان بزرگوں کی زندگی میں سے محبت کرتے ہوئے ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آپ پر ہم قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے اور ہمارے